ہم سب ہر لمحہ سانس لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی رک کر سوچا ہے کہ یہ ایک معمولی سا سانس اندر جا کر کرتا کیا ہے؟ آج ہم اسی سفر پر نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پھیپھڑوں کے اندر کیسی شاندار انجینئرنگ چھپی ہوئی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بہت سیدھا سا سوال لگتا ہے، لیکن اس کا جواب وہ تو بائیولوجی کے ایک بہت ہی پیچیدہ اور خوبصورت نظام کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ تو چلیں گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس انجن کی، یعنی ہمارے پھیپھڑوں کی، کہ یہ جسم میں ہیں کہاں اور ہمارا جسم ان کی حفاظت کرتا کیسے ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے پھیپھڑے ہمارے سینے کے اندر، جسے تھوریسک کیوٹی بھی کہتے ہیں، بالکل محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہاں ہونا بہت اہم ہے کیونکہ یہ جگہ نہ صرف انہیں باہر کی دنیا سے بچاتی ہے بلکہ جسم کے دوسرے ضروری اعضاء کے بھی قریب رکھتی ہے۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے، حفاظت کا ایک پورا سسٹم بنایا گیا ہے۔ 2 لیئرز ہیں اس کی۔ پہلی تو ہے ہماری پسلیاں، جو ایک مضبوط کوچ، ایک شیلڈ کی طرح کام کرتی ہیں، اور پھر آتی ہیں پلورل جھلیاں۔ یہ تو کمال کا ڈیزائن ہے، ایک ڈبل لیئر والی جھلی جس کے بیچ میں ایک خاص قسم کا فلوئڈ ہوتا ہے۔ یہ بالکل انجن میں گریس کی طرح کام کرتا ہے تاکہ جب پھیپھڑے پھیلیں اور سکڑیں تو کوئی رگڑ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ پھیپھڑے ہیں کہاں اور محفوظ کیسے۔ اب ذرا اس ہوا کا پیچھا کرتے ہیں جو ہم اندر کھینچتے ہیں۔ یہ اندر جا کر کس راستے پر چلتی ہے؟ کیونکہ یہ کوئی سیدھا راستہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ اس نیٹ ورک کا ایک بڑا دلچسپ نام ہے برونکیل ٹری، اور یہ نام بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ واقعی ایک الٹے درخت جیسا دکھتا ہے۔ ایک مین شاخ سے شروع ہو کر یہ آگے چھوٹی چھوٹی نالیوں یعنی برونکیوز میں تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، بالکل ایک درخت کی ٹہنیوں کی طرح۔ یہاں ایک اور مزے کی بات ہے، ہمارے دونوں پھیپھڑے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو بایاں پھیپھڑا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، اور دایاں والا بڑا ہوتا ہے، اس کے 3 حصے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ بھائی بائیں طرف دل کے لیے بھی تو جگہ بنانی ہے نا۔ قدرت کا کیا کمال کا ڈیزائن ہے۔ تو ہوا اس پورے درخت سے گزر کر اب اپنی آخری منزل پر پہنچ گئی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل کام ہوتا ہے، وہ جادوئی لمحہ، ایک ایسی جگہ پر جو اتنی چھوٹی ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 300 ملین یعنی 30 کروڑ۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہے، یہ تعداد ہے ان ننھی منی ہوا کی تھیلیوں کی جو ہمارے پھیپھڑوں میں موجود ہیں، جنہیں ایلویولائی کہتے ہیں، اور یہی ناقابل یقین تعداد ہے جو ہمارے پھیپھڑوں کو اتنا ایفیشنٹ بناتی ہے۔ تو یہ ایلویولائی آخر اتنی خاص کیوں ہیں؟ ان کا ڈیزائن ہی گیسوں کے تبادلے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک، ان کی دیواریں اتنی پتلی ہوتی ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، صرف ایک سیل جتنی موٹی۔ دوسرا، یہ خون کی باریک نالیوں یعنی کیپلریز کے ایک گھنے جال میں لپٹی ہوتی ہیں۔ اور تیسرا، یہ سب مل کر اتنی بڑی سطح بنا دیتی ہیں کہ گیسوں کا تبادلہ آسانی سے ہو سکے۔ اور انہی تینوں خصوصیات کی وجہ سے وہ عمل ممکن ہوتا ہے جس کے لیے یہ سارا سسٹم بنا ہے، یعنی گیسوں کا تبادلہ۔ یہ بہت ہی زبردست پروسیس ہے۔ جیسے ہی ہم سانس لیتے ہیں، ہوا سے آکسیجن ان پتلی دیواروں سے گزر کر خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور ٹھیک اسی وقت خون میں جو فالتو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتی ہے وہ خون سے نکل کر ہوا میں شامل ہو جاتی ہے تاکہ ہم اسے سانس کے ذریعے باہر نکال سکیں۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں ہوتا ہے۔ چلیں اب ان ساری باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پھیپھڑے کہاں ہیں، ہوا کا راستہ کیا ہے، اور ایلویولائی میں کیا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب مل کر ایک انتہائی ایفیشنٹ انجن کیسے بناتے ہیں۔ تو ساری کہانی کا خلاصہ یہ ہے، پھیپھڑوں کی زبردست کارکردگی کا فارمولا 3 چیزوں پر کھڑا ہے۔ ایک، بہت بڑی سرفیس ایریا تاکہ ہوا اور خون کا رابطہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ 2، انتہائی پتلی دیواریں تاکہ گیسیں آسانی سے اور تیزی سے آر پار جا سکیں۔ اور 3، خون کی زبردست سپلائی تاکہ آکسیجن فوراً جسم تک پہنچے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکلے۔ بس ان 3 چیزوں نے مل کر اسے ایک پرفیکٹ سسٹم بنا دیا ہے۔ تو ہر ایک سانس کے ساتھ 30 کروڑ ننھی تھیلیاں ہمارے اندر یہ کام کر رہی ہیں، صرف ہمیں زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا، کہ ہمارا جسم اور کتنے ایسے حیران انگیز کام خاموشی سے کر رہا ہے جن کا ہمیں شاید کبھی پتہ بھی نہ چلے۔ واقعی یہ کمال ہے۔